ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک انصاف کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا تھا۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ گویا انہوں نے اس ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کی قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک میدان ہے، ایک سفید کبوتر فضا میں چکر لگا رہا ہے۔ کبھی اتنے اونچے اتر آتا تھا، کبھی فضا میں بہت اونچا چلا جاتا تھا اور کبھی بہت نیچے آ جاتا تھا۔ لوگ اسے ہاتھ اٹھا اٹھا کر پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ جب شیخ نور محمد یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد کشمیر کے برہمنوں کی نسل سے تھے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ان کی ایک نسل نے اسلام قبول کیا۔ اقبال کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کرکے سیالکوٹ میں آ بسے۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو بمطابق 3 ذی القعدہ 1294 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ مختلف تاریخ دانوں کے مطابق علامہ کی تاریخ ولادت پر کچھ اختلافات رہے، لیکن حکومت پاکستان سرکاری طور پر 9 نومبر 1877 کو ہی اقبال کی تاریخ پیدائش تسلیم کرتی ہے۔ جب اقبال 4 سال کے ہوئے، آپ کے والدین نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے مدرسے میں داخل کروایا۔ آپ نے سیالکوٹ سے عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ 1893 میں آپ نے میٹرک کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کیا۔ 1895 میں انٹر پاس کیا۔ اسی سال آپ نے گورنمنٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے آپ نے انگلش لٹریچر، فلسفی، عربک میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی، اور 1899 میں آپ نے ماسٹر آف آرٹس کرکے 1905 میں آپ انگلینڈ چلے گئے۔ 1906 میں آپ نے وہاں سے لاء کی ڈگری حاصل کی اور لنکولن میں ایز اے بیرسٹریٹ کام کرنے لگے۔ 1907 میں آپ جرمنی چلے گئے اور وہاں سے آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ 1908 میں اقبال انگلینڈ سے واپس آ گئے اور انگلش لٹریچر اور فلسفی کے پروفیسر بن گئے۔ اسی دوران آپ نے لاء کی پریکٹس بھی جاری رکھی اور کچھ عرصے بعد انجمن حمایت اسلام کے کارکن بن گئے۔ علامہ اقبال کو شروع سے ہی سیاست میں بہت دلچسپی تھی۔ جہاں تک علامہ اقبال کی شاعری کا تعلق ہے، ان کی پہلی نظم اپریل 1901 میں شائع ہوئی، اور جوں جوں لوگوں کو ان کی شاعری کا علم ہوا، جا بجا مختلف رسالوں اور اخباروں سے فرمائشیں آنے لگیں۔ علامہ شعر کہنے کی طرف جب مائل ہوتے تو غضب کی آمد ہوتی تھی۔ ایک ایک نشست میں بے شمار شعر ہو جاتے تھے۔ ان کے دوست اور بعض طالب علم جو پاس ہوتے پینسل کاغذ لے کر لکھتے اور اپنی دھن میں وہ کہتے جاتے۔ موزوں الفاظ کا ایک دریا بہتا چلا جاتا تھا، ایک رکت سی طاری ہو جاتی تھی۔ علامہ اپنے اشعار سریلی آواز میں پڑھتے تھے، خود وجد کرتے اور دوسروں کو وجد میں لاتے تھے۔ حافظہ ایسا پایا کہ جتنے شعر زبان سے نکلے وہ اسی ترتیب سے حافظے میں محفوظ ہوتے تھے جس ترتیب سے وہ کہے گئے تھے۔
جب اقبال کی نظم پڑھی جاتی تھی تو 10,000 افراد ایک وقت میں جمع ہو جاتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں خودی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے خطبہ اعلیٰ آباد میں مسلمانوں کو ایک الگ اسلامی ریاست بنانے کا مقصد پیش کیا۔ 1928 میں علامہ کی ملاقات قائد اعظم سے ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے خیالات میں ہم آہنگی محسوس کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ 1930 میں اقبال نے قائد اعظم کی ان تمام سرگرمیوں کی بھرپور تائید کی جو وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ 1931 سے 1937 کے درمیان اقبال مسلمانوں کو درپیش مسائل سے متعلق قائد اعظم سے مسلسل خط و کتابت کرتے رہے اور ان کو تجاویز پیش کرتے رہے۔ 1934 سے اقبال گلے کی بیماری میں مبتلا تھے۔ 1938 میں ان کی یہ بیماری شدت اختیار کر گئی۔ ان کا قلب کمزور پڑ گیا۔ بہترین طبی امداد اور دیکھ بھال کے باوجود اقبال صحت یاب نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 60,000 افراد نے شرکت کی۔ بادشاہی مسجد کے سائے میں علامہ اقبال کا جسد خاکی سپرد لحد کر دیا گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ میری چھوٹی سی ہسٹری علامہ اقبال کے بارے میں ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔